بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں، مگر معمولی سی بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہی کیوں نہ ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدھا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا تھوڑا کھاؤ۔ کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پیو۔ جو شخص روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لے، اس کے قریب کبھی گنجاپن بیماری اور بڑھاپا نہیں آتا۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورہ کوثر پڑھتی ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتا ہے، ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے گریز کریں، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑے نہیں لگیں گے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ تلخ حقیقت: سونف والی چائے پیو گے تو نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کرتی ہے۔ نہار منہ 2 اخروٹ کھا لینے سے جسم کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی میں چٹکی سفید زیرہ ملا کر دن میں 1 بار استعمال کرو۔ چند ہفتوں کے استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ مچھلی کھانے سے آپ ذہنی تناؤ سے بچے رہتے ہیں اور مچھلی کا استعمال سے بالوں کی نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانا دماغ، یادداشت اور دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں تو یہ چیزوں سے پرہیز کرو: کولڈ ڈرنک، چاول، دہی اور لسی۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدابیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ جو عورتیں میتھی دانہ روزانہ روٹین سے استعمال کرتی ہیں، وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ اگر ہچکی نہ جا رہی ہو تو مسواک کریں اور کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی کیسی بھی ہو ٹھیک ہو جائے گی۔ روٹی کھانے سے قبل 1 الائچی کا دانہ چبا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ نہار منہ چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ حمل کے دوران بال گرنے لگیں تو لسوڑے کا رس نکال کر شیمپو میں ملا کر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ سالن میں 2 چٹکیاں سونف شامل کر کے دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ سینے پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ آنکھوں میں شہد ڈال دو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کھانسی بہت پرانی ہو تو آپ ایک گڑ کی ڈلی لے کر گرم پانی میں ڈال کر مکس کر کے استعمال کریں، پرانی سے پرانی کھانسی بھی ختم ہونے لگے گی۔ گلاب کے پھول چہرے پہ مسل دینے سے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں بھگو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ روزانہ نہانے والے انسان کو فالج نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت سب سے پہلے گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے انسان کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ سبزیاں استعمال کرنے والے بندے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ موٹی عورتیں موٹاپے سے نجات چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے چربی پگھل جائے گی۔ گھر میں بلی بچے پیدا کر دے تو گھر کے مالک کو دولت کی کمی نہیں آتی۔ صبح سویرے بکری کا تازہ دودھ نکال کر پی لینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔
رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ کولڈ ڈرنک زیادہ استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ آڑو پیاس کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ جگر کو قوت بخشتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ نہارمو روزانہ کھجور کھانے والے بندے کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ چھوٹی مکھی کا شہد لے کر ایک قطرہ آنکھ میں ڈال لو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو لوگ ناشتے میں شہد استعمال کرتے ہیں ان کی جلد چمکدار اور ملائم رہتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پئیں۔ جب آپ پریشان ہوں اور جسم تھکا تھکا ہو تو ادرک کی چائے پیو، آرام آ جائے گا۔ اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ روزانہ بادام کھانے سے انسان کی یادداشت تیز ہوتی ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے 2 دانے اخروٹ کے رات کو چبا لیا کرو۔ اگر کان بہتا ہو تو سرسوں کا تیل اور سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں چند قطرے ڈالو، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کا سالن کھا لو، ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ابلے چاول کھانے سے رنگ خوبصورت ہوگا۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوں گی۔ ماش کی دال کھانے سے شوگر سے بچے رہو گے۔ عصر کے وقت 3 کیلے اکٹھے کھانے سے 1 مہینے کے بعد فالج اور لکوے کا مریض اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ کم پانی پینے سے پیشاب کی جلن ہو سکتی ہے۔ زیادہ لہسن استعمال کرو، وزن میں کمی آنے لگے گی۔ نہارمو سیب کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا۔ سر کے درمیان والی جگہ پر مسلسل دبانے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہوتا ہے۔ فالسے کا شربت بھی لینے سے معدے کی تیزابیت ہو جاتی ہے۔ جن کا پیٹ نہ صاف رہتا ہو وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ کا استعمال کریں۔ پودینے اور لیموں کا رس پی لیں، آپ کا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا۔ ادرک اور لیموں کا رس ملا کر روزانہ پینے سے وزن میں کمی آنے لگے گی۔ مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنا چاہتے ہو تو روزانہ صرف 1 کیلا کھا لیا کرو۔ روزانہ 1 سیب نہارمو کھا لینے سے انسان کے اندرونی بیماری ختم ہوتی ہے۔ آٹا جب بھی گوندھ لیں اس کے بعد لیموں نچوڑ دیں اور کبھی خراب نہیں ہوگا۔ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں، اس سے پٹھے پتھر جیسے مضبوط ہوتے ہیں۔ اپنے رزق میں بے پناہ اضافہ کرنا چاہتے ہو تو 4 چیزوں پر عمل کرنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا، گناہوں پر توبہ کرنا، ذکر اللہ کرنا اور عبادت کرنا۔ کچا پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونف کھا لیا کریں۔ پودینے والی چٹنی کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے جوانی چاہتے ہو تو پودینے کا پانی روزانہ پی لیا کرو۔ مچھروں والے لوشن کے زیادہ استعمال سے بدن میں الرجی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ درست کپڑوں کا انتخاب کرنے سے متاثر اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جائیں گے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور کھا لیں۔ نہارمو سیب کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے اور اپنے رزق روزی میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کیا کرو۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت اداس رہتا ہے۔ زیرے کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے، بدہضمی دور ہوتی ہے۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کریں، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ صبح کی سستی اور کائلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں کہ آپ چاہتے ہیں روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعے والے دن یتیم اور مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں، بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا۔ سونف کھانے سے ویسے ہی پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ رات کے وقت وضو کر کے سویا کرو، برکت ہوتی ہے۔ علم کی زبان صداقت اور چاہے کی زبان حماقت ہے۔ ہری سبزی مثلاً مٹر، کھیرے اور پالک وغیرہ کھانے سے ڈپریشن دور بھاگ جاتا ہے۔ جو شخص بیہودگی باتوں سے خوش رہتا ہے اس کی ناراضگی کی ذرا بھی پرواہ نہ کرو۔ توے پر نمک لگا دیں، روٹی نہیں پھٹے گی۔ دانت پر لیموں کے چھلکے رگڑنے سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچے کو اگر کھانسی ہے تو اسے چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔
رات سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آنے پر پانی پی کر پیشاب کرنے سے گردے اسی وقت صاف ہو جاتے ہیں۔ پخانہ آئے تو فوری روٹی کا رقمہ کھا لیا کرو، کیونکہ پھر پخانہ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑے گا۔ اسپغول دودھ میں ڈال کر پیو۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لیں، اور 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں۔ سوکھی روٹی کو رات میں دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اسے کھا لیں، اس سے آپ ہمیشہ جوان اور طاقتور رہیں گے۔ اگر آپ روزانہ رات کو 1 گلاس پانی اور لونگ کھا کر سوتے ہیں، آپ کو قبض، پیٹ کا درد اور تیزابیت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا رنگ کالا ہے تو ٹیلکم پاؤڈر میں سرکہ ملا کر لگانے سے آپ کا کالا رنگ دودھ کی طرح گورا ہو جائے گا۔ کاجل اور سرما دونوں کو لگانے سے آپ کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں زیادہ ڈرتے ہیں تو سونے سے قبل 1 ٹماٹر کھا لیا کریں۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہو تو خشک میوہ کھا کر اوپر سے مالٹا کھا لو۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوے کی بیماری نہیں ہوگی۔ موٹاپا کم کرنے کا آسان طریقہ: 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کرکے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلوں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہلک بیماری دور ہوتی ہے۔ جب آپ کو پیشاب زیادہ آنے لگے یا پیشاب میں جلن ہونے لگے تو آپ پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کا گلاس پی لیں، اور آپ کو پیشاب کی تنگی بھی اس سے نہیں ہوگی، اور آپ کو مثانے کی جلن بھی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آم کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے، اور لوکی کی سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان جوان ہو جاتا ہے۔ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹے مضبوط ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر سبزیوں کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ صبح نہار منہ اٹھ کر 2 کھجوریں کھاتے ہیں تو زندگی بھر آپ کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے جسم سے 100 بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہو جاتی ہیں۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، آلو بخارے کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ چاولوں کا استعمال رات کے وقت ہرگز مت کیا کریں، یہ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں اور اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان ہوتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب آپ کو بھوک لگے تو ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جائے تو کمر کا درد نہیں ہوگا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ کھجور کھائیں۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کر دیتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے، سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ گرم پانی کے استعمال سے آپ کے نہ جوڑوں میں درد ہوگا اور نہ ہی آپ کے چہرے پر جھریاں آئیں گی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 1 گلاس نیم گرم پانی کی عادت بنا لو، اس سے تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی۔
اگر آپ مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں، ادرک کا رس کمرے میں اسپرے کر دو، اس سے مچھر اور مکھیاں آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گی۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، اور ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے، ہڈیوں میں درد کم ہوتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جائے گا۔ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ، اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ انشاءاللہ زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدے کو صاف کرتے ہیں، اور معدہ جب صاف ہوتا ہے تو چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ نہانے سے پہلے زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سیب سونگھنے سے جسم سے 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کا پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلا کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ آ جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے، اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے، اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں تو بھی اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جسمانی قوت میں اضافہ چاہتے ہو تو بکری کا دودھ پیا کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھائیں، کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ سلاد میں کھیرے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے عزت دار شخص ہوتا۔ چنے کی دال ابال کر اس کا پانی منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے تو آنکھوں میں سرسوں کے تیل کی مالش کیا کریں۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانے سے بار بار پیشاب آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش نہیں ہوتی، اور جلد کی پرابلم ہو بھی تو اسے ختم ہو جائے گی۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوانی چاہتے ہو تو ناشتے میں عربی کا سالن کھایا کرو۔ نہانے سے قبل ناریل کے تیل کی چہرے پہ مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم، ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 10 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ پانی میں سونف ملا کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی، اور اس سے خراب گلا بھی صحیح ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقتور رکھنا ہے تو صبح روزانہ ایک سیب کھایا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ کیوی کا پھل ایسا ہے جس کو کھانے سے عمر بڑھتی ہے اور عمر چھپ جاتی ہے، اور آپ وقت سے پہلے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے سے پخانہ سیاہ نہیں آتا۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی
سستی اور کاہلی، ڈھیلاپن ختم ہو جاتا ہے۔ اسپاغول 1 چمچ صبح نہار منہ 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ لیں۔ اس سے آپ کو ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے، جو دل کے دورے کا باعث بنتے ہیں۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلایا کرو۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ زیرہ کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آئے گا۔ چہرے پر مہاسے اور دانے ہیں، روغن اور روغن کدو مکس کر کے سوتے وقت منہ پر لگائیں۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ لمبی ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہیں تو ایلو ویرا کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگاؤ۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق سوتے وقت لگایا کرو۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ کھانے میں پودینہ شامل کرنے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ ناریل کا تیل سر میں لگانے سے بالوں کی پرابلم دور ہوتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، بدن کے درد میں آرام ملے گا۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو خارج کرو ورنہ یادداشت پر اثر پڑے گا۔ نمک سے اسکن کا مساج کرنے سے اسکن اندر تک صاف ہو جائے گی۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی، جسم میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت تیز کرتا ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا اور 1 چٹکی نمک ڈال کر پکا لیں اور اس پانی کو پی لیں، سر کے درد میں آرام آ جائے گا۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل ہلدی میں ملا کر آنکھوں پر لگانے سے نشان دور ہو جاتے ہیں۔